اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شیریں خوارزم کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈھالوں پر بیل بوٹے بنانے کے لیے سونے چاندی کا کام ہوتا تھا۔ 6 صدی ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے مقابلے میں آتشی تیروں اور نفط کا استعمال بڑی کامیابی سے کیا تھا۔ خوارزمی اہل فن نے اسے کئی درجے ترقی دے کر مزید مؤثر بنا لیا تھا۔ تقریباً تمام شہروں کے دفاع کے لیے سنگین دیواریں تعمیر کی گئی تھی۔ زیادہ اہم خطوط پر واقع شہروں کے گرد دو دیواریں بھی موجود تھیں۔ عام طور پر شہروں کی دیواروں کا دائرہ کئی میل کا ہوتا تھا۔ شہر کے درمیانی حصے میں قلعے کا ہونا لازمی تھا، جو عموماً کسی بلند ٹیلے یا پہاڑی پر تعمیر کیا جاتا تھا۔ شہر کی دیوار سر ہونے کے بعد قلعہ آخری دفاعی حصار ثابت ہوتا تھا۔ شہروں کی دیواروں میں کئی دروازے مختلف سمتوں کھلتے تھے اور یہ مضبوط ترین لوہے سے تیار کیے جاتے تھے۔ جلال الدین محمد نے قلعوں اور دیواروں کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی، جس کی وجہ سے اس کے زیر نگین علاقوں کا دفاع حد درجے مستحکم ہو گیا اور اس کی سلطنت کے شہر اس قابل ہو گئے کہ کئی ماہ تک بڑے سے بڑے دشمن کو دیوار سے اندر پر نہ مارنے دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جلال الدین محمد نے تمام قلعوں میں خوراک، اسلحہ اور ہر قسم کے سامان رسد کے لیے بے بہا ذخائر جمع کرا دیے تھے، جو ہر کڑے وقت پر کام آتے رہے۔ سلطنت خوارزم کی اصلی دفاعی زنجیریں دریائے سیہو اور دریائے جیہو کے کنارے کنارے پھیلے ہوئے بڑے بڑے دیوار بند شہروں کی 2 قطاریں تھیں۔ بناکت، تاشقند، جند، اترار اور کوکند نے دریائے سیہو کے کنارے اور سمرقند، بخارا اور گنج بلخ اور ترمذ دریائے جیہو کے آس پاس 2 ایسے طویل مضبوط دفاعی خط تیار کیے تھے جن کا توڑ مشرق و مغرب کے حملہ آوروں کے لیے ہر لحاظ سے مشکل ترین ثابت تھا۔ محاصرے کی صورت میں ان میں سے کوئی بھی شہر فی الفور دوسرے شہروں سے کمک حاصل کر سکتا تھا۔ ظاہری اسباب و وسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 7ویں صدی ہجری کی ابتدا میں خوارزم کی عسکری قوت دنیا اسلام کی مضبوط ترین اور جنگ آزما قوت تھی، جو حال ہی میں ترکان خطہ سمیت اپنے تمام مخالفین کی سرکوبی کر چکی تھی اور کسی بیرونی دشمن سے مغلوب ہونے کے امکانات اس عسکری طاقت کے لیے بہت کم تھے۔ زرعی خوشحالی، 2 عظیم دریاؤں اور بے شمار ندی نالوں اور نہروں پر مشتمل اس سرزمین کا نظام معیشت اپنی مثال آپ تھا۔ آبادی کا بڑا حصہ زراعت پیشہ تھا۔ زرعی نظام کا دار و مدار نہری پانی پر تھا، جو بکثرت میسر تھا۔ دریائے جیہو کے دونوں کناروں کو کاٹ کر کئی بڑی بڑی نہریں نکالی گئی تھیں، جن میں کشتیاں بھی چل سکتی تھیں۔ دریا کے ارد گرد کے تمام شہر اور دیہات ان نہروں سے پانی حاصل کرتے تھے۔ آبپاشی کا نظام اتنا عمدہ تھا کہ ان بڑے شہروں میں، جن کی مردم شماری کی لاکھوں سے متجاوز تھی، کبھی پانی کی کمی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ ہمہ وقت سیراب ہونے والی یہ مٹی بڑی زرخیز تھی۔ ہمہ وقت اور اس کے ساتھ ساتھ اناج، دالیں، کپاس اور ہر قسم کے پھل فراوانی سے پیدا ہوتے تھے۔ گھاس کی وسیع چراگاہوں نے ہر سمت ہریالی کی چادر تان دی تھی۔ ان میں بھیڑ، بکری اور ہر قسم کے مویشی سارا سال چرتے دکھائی دیتے تھے۔ بلخ میں اتنا غلہ پیدا ہوتا کہ رس بھرا سارے صوبہ خراسان کو پورا ہو سکتا تھا۔ سرحدی علاقے اکثر پہاڑی تھے، ان میں پھلوں کی بہتات تھی۔ کوکند کا تربوز اتنا رس بھرا، بڑا اور وزنی ہوتا تھا کہ ایک طاقتور گدھا بمشکل 2 تربوز اٹھا سکتا تھا۔ ان پہاڑی علاقوں میں کشمش، اخروٹ، بادام، پستہ اور انجیر بے حد و حساب پیدا ہوتے۔ کوکند میں انار کے باغات بھی بکثرت تھے۔ یہاں کے انار اپنی منفرد ترشی آمیز مٹھاس کی بنا پر ملک بھر میں مشہور تھے۔ ان کا حجم بھی 2 مشت سے کم نہ تھا۔ ان کا رس بڑے بڑے پیالوں میں نکال کر بطور مشروب خاص پیا اور پلایا جاتا تھا۔ انگور بھی خوب پیدا ہوتے تھے، خاص کر صوبہ خوارزم کے شہر درگان کے چاروں طرف کئی میل تک صرف انگوروں کے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ دامغان کا سیب نہایت لذیذ ہوا کرتا تھا اور شاش میں کپاس کی پیداوار وافر ہوتی تھی۔ صنعت و تجارت،
پایہ تخت اور گنج صنعت و حرفت اور تجارت کا عالمی مرکز تھا۔ روزانہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لین دین ہوتا اور گنج کے مقابلے صنعت کار تیر، زرہیں، کمانیں، تلواریں، تالے، ریشمی کپڑے، رنگین اور دھاری دار پارچہ جات کمبل، قالین اور دریاں تیار کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ گھوڑوں کا چمڑا رنگنے کے کارخانے بھی موجود تھے، نیز چتلے، خرگوشوں کی کھالیں، اود بلاؤں کی کھال کی ٹوپیاں، پہاڑی لومڑیوں کی کھال کی پوستینیں، سمور اور سنجاب کی بیش قیمت کھالیں یہاں کا خاص تحفہ شمار کی جاتی تھی۔ یہاں کے شکاری باز پکڑ کر سیدھا کرتے اور ان کو بڑے مہنگے داموں فروخت کیا کرتے تھے۔ بھیڑ بکریوں اور ان کی چربی فروخت کرنے والے پیشہ ور بھی موجود تھے۔ علاوہ ازیں یہاں کے عنبر، پستہ، بادام، انگور، کشمش، تل، شہد اور اخروٹ بھی برآمد کیے جاتے تھے۔ دریا سے پکڑی جانے والی مچھلیاں بڑے شوق سے کھائی جاتی تھیں اور دور دور تک ان کی مانگ تھی۔ بخارا کے لیے قالین، تیل، جائے نماز، ریشمی پارچہ جات اور بھیڑ بکریوں کی کھالیں بہت مقبول تھیں۔ سمرقند میں گھوڑوں کی زینے، رکابیں اور لگامیں بنانے کے لیے کارخانے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے اہل حرفت تانبے کے برتن سازی میں بڑے طاق تھے۔ یہاں کی نفیس و نازک صراحیاں لاجواب سمجھی جاتی تھیں، نیز سفر میں کام دینے والے مضبوط و پائیدار خیمے بھی خوب فروخت ہوتے تھے۔ سمرقند کا کاغذ سارے عالم اسلام میں مشہور تھا، اہل علم اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ سمرقند کے صنعت کاروں نے چین کے کاریگروں سے اس فن کی تربیت حاصل کی تھی۔ سلطنت خوارزم میں اور گنج، سمرقند اور بخارا خاص تجارتی مراکز تھے۔ بلخ، مرو اور نیشا پور کی شاہراہوں سے یہاں روزانہ بیسیوں تجارتی کاروان آتے تھے جو دنیا کے کونے کونے کا سامان لادے ہوتے تھے۔ حلب کے شیشے، روم کا ریشمی کپڑا، پمن کی دھاری دار چادریں، چینی برتن اور ہندوستان کی فولادی مصنوعات کے انباران تجارتی منڈیوں میں دیکھے جا سکتے تھے۔ خوارزم کے دوسرے شہروں میں شاش چمڑے کی مصنوعات کے لیے مشہور تھا۔ یہاں چمڑے کی ٹوپیاں اور گھوڑوں کے چمڑے کی زینیں نہایت عمدہ تیار کی جاتی تھیں۔ نیز خیمے، مسلح، عبائیں، ترکش اور کمانیں بھی برآمد کی جاتی تھیں۔ کاشان کی تیار کردہ مخمل اپنی مثال آپ تھی۔ بناکت کا سوتی کپڑا مشہور تھا۔ فرغانہ میں نہایت دیدہ زیب کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ شہر تلواروں اور دیگر اسلحہ جات کی صنعت کے لیے بھی مشہور تھا۔ ترمس صابن سازی کی صنعت کا مرکز تھا۔ ترکستان کے خنجر اپنی تیز دھار میں اور یہاں کے گھوڑے سرعت رفتار کے باعث مشہور تھے۔ معدنیات: صوبہ ماورا النہر ہمیشہ معدنی دولت سے مالا مال رہا۔ اس عہد میں بھی یہاں سے سونا، چاندی، لوہا اور فولاد بڑی مقدار میں حاصل کیا جاتا تھا۔ فرغانہ سے تانبا وافر مقدار میں نکالا جاتا تھا۔ لوہا بھی بکثرت موجود تھا۔ شہریوں کی بود و باش: شہر اکثر دیوار بند ہوا کرتے تھے۔ دیوار کا دائرہ کئی کوس ہوتا تھا۔ اہم اور بڑے شہروں کے گرد 2 فصیلیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ یہ فصیلیں مضبوط پتھروں سے چنی جاتی تھیں۔ دیوار کی موٹائی کئی گز ہوتی تھی اور عام حالات میں بیرونی حملہ آوروں کے لیے اسے توڑنا ناممکن ثابت ہو سکتا تھا۔ فصیل کے چاروں طرف کئی مضبوط آہنی دروازے نصب کیے جاتے تھے۔ ان کے اوپر برج بنے ہوتے تھے جہاں پہرے دار تیر و کمان سنبھالے مستعد رہتے تھے۔ شہروں کی اصل اور گنجان آبادی دیوار سے اندر ہی بستی تھی۔ فصیل کے باہر میدانی علاقے میں آبادی کی ٹکڑیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی دکھائی دیتی تھی، مگر کسی خطرے کا سامنا ہونے پر یہاں کے رہنے والے بوریا بستر لپیٹ کر دیوار کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ مساجد: سلاطین اور امراء مساجد کی تعمیر پر دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ ان کی فلک بوس، مینار اور گنبد گزرنے والے قافلوں کو دور ہی سے نظر آ جاتے اور اس طرح انہیں آبادی کا علم ہو جاتا۔ مملکت کے شمال مشرقی حصے میں مساجد کے مینار عموماً بڑے نفیس، نازک اور پتلے ہوتے تھے۔ بخارا کی جامع مسجد جو جامع الکبیر کہلاتی تھی، فن تعمیر کا نادر شاہکار تھی۔
اس کی بے مثال خوشنمائی کو دیکھ کر غیر مسلم سیاح دنگ رہ جاتے اور اسے خوارزم شاہ کا محل گمان کرتے۔ اندرونی نظام: شہروں کا اندرونی نظام ہر لحاظ سے مثالی تھا۔ کشادہ سڑکیں اور پختہ گلیاں پتھروں اور اینٹوں سے چنی جاتی تھی۔ سڑکوں کے دونوں طرف سب بستہ درخت اس کثرت سے کھڑے ہوتے کہ دائیں بائیں واقع مکانات ان کے پیچھے چھپ جاتے تھے۔ مکانات کی تعمیر میں پتھر، لکڑی، گارے اور اینٹوں کا استعمال ہوتا۔ تہہ خانوں اور بالا خانوں کی تعمیر کا ذوق عام تھا۔ اورگنج، سمرقند اور بخارا میں مکمل طور پر لکڑی کے بنائے گئے مکانات بھی کافی تھے۔ نہری پانی کی تقسیم ہر محلے کو اس طرح کی جاتی تھی کہ ہر مکان سے صاف ستھرے پانی کی ایک پختہ نالی گزرا کرتی تھی۔ علمی سرگرمیاں: ان شہروں میں چپے چپے پر مساجد تعمیر کی گئی تھی۔ تقریباً ہر محلے میں 1-2 مسجدیں لازماً ہوتی تھیں، جن کے ساتھ ساتھ مکاتب دینیہ کا نظام بھی چلتا تھا۔ ان مکاتب میں تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کے لیے ضروری تھا۔ مکاتب کے علاوہ ہر شہر میں کئی بڑے مدارس بھی ہوا کرتے تھے، جن میں صرف، نحو، ادبی فارسی و عربی، فقہ، حدیث، تفسیر اور دیگر علوم عالیہ و عالیہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تقریباً ہر مدرسے کے ساتھ بیش بہا کتب پر مشتمل ایک لائبریری بھی ہوا کرتی تھی، جہاں سے اہل علم اپنی تشنگی دور کرتے تھے۔ سلاطین خوارزم ہمیشہ دین پرست رہے۔ مدارس کے جس نظام کی بنیاد ملک شاہ سلجوقی کے وزیر اعظم نظام الملک نے رکھی تھی، اس نے سلاطین خوارزم کے عہد میں مزید ترقی کی۔ خوارزمی سلاطین ذاتی دلچسپی سے نئے مدارس تعمیر کراتے رہے۔ سلطان تخش کو اپنے تعمیر کردہ مدرسے سے اتنا تعلق تھا کہ اس کی تدفین بھی اس مدرسے میں ہوئی۔ چپا شہر ان مدارس کا ایک جال بچھا دیا گیا تھا، جہاں سرکاری سرپرستی میں تعلیم دی جاتی تھی۔ تعلیم بالکل مفت تھی۔ طلباء کے قیام و طعام کا انتظام بھی مدرسے کے ذمہ دار حضرات کیا کرتے تھے۔ اساتذہ کے لیے معقول تنخواہوں کا بندوبست تھا۔ حکومت کی جانب سے ان مدارس کے لیے بڑی جاگیریں وقف کر دی گئی تھی، جن کی آمدنی سے ان کا نظم و نسق بخوبی چلتا رہتا تھا۔ بڑے نامی گرامی علماء ان مدارس کو زینت بخشتے تھے اور شائقین علم دنیا کے کونے کونے سے علمی پیاس بجھانے کے لیے ادھر کا رخ کرتے۔ دارالحکومت اور گنج کی جامعہ سب سے زیادہ مشہور تھی، جہاں کے صدر مدرس علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ صاحب تفسیر کبیر تھے۔ ان مدارس کے علاوہ جگہ فقہا محدثین کے ذاتی حلقہ ہائے درس بھی تھے، جہاں طلبہ پر دانوں کے جمے رہتے تھے، جہاں پر پروانوں کی طرح جمے رہتے۔ مناظر قدرت کا بے پناہ حسن، شاش، فرغانہ اور کاشان کے علاقے اپنے طبی حسن، فطری رعنائی اور قدرتی مناظر کے لحاظ سے بڑی شہرت رکھتے تھے۔ ان کی اتنی شہرت تھی کہ برف پوش چوٹیوں کے دامن میں وسیع سبزہ زار، شجر پوش جنگلات، پھلوں اور پھولوں سے ڈکی ہوئی وادیاں، آب سرد و شیریں کے گنگناتے چشمے، جھاگ بنا کر گرتے ہوئے مترنم آبشار اور بلکھاتے ہوئے پہاڑی راستے جنت ارضی کا نمونہ پیش کرتے۔ قدرتی حسن کے دلدادہ گھنٹوں ان مناظر کو تکتے اور سیر نہ ہوتے۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر آباد شہروں میں سے کوئی بھی ان مکانات سے زیادہ پاکیزہ اور خوشنما آباد نہ تھا۔ جو ایک بار اس چمنستان کی جھلک دیکھ لیتا، اس کی طبیعت لوٹ جانے پر آمادہ نہ ہوتی۔ ماورا النہر خصوصاً بخارا اور سمرقند کی قدرتی دلکشی سے متاثر ہو کر مشہور سیاح ابن ہوکل نے اپنے تاثرات یوں نقل کیے ہیں۔ ان کی نقل کچھ یوں ہے: تم بخارا کے قلعے پر چڑھ جاؤ اور اس کے بعد اپنی نظر کو جلانی دو، دور تک نگاہ دوڑاؤ، بجز سرسبزی اور ہریالی کے تمہیں کوئی چیز نظر نہ آئے گی۔ ایسی سرسبزی کے آسمان کے رنگ سے جس کا رنگ مل جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیلا شامیانہ کسی سبز فرش پر تنا ہوا ہے، اور بخارا کے قصور و محلات ان کے بیچ میں کچھ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ ستارے جگمگا رہے ہیں۔ ایک ایسی زمین ہے جس میں نہ نشیب ہے نہ فراز، جیسے آئینے کی سطح پہ۔ ایک ایسی زمین ہے جس میں نہ نشیب ہے نہ فراز، جیسے آئینے کی سطح۔ پھر کچھ اور چیزوں کا ذکر کر کے آگے لکھتا ہے: بخارا سے دریائے سغد کی وادی کی طرف چلے جاؤ، دائیں بائیں
کوہ مبتم تک تو تمہیں مسلسل ملی جلی آبادیاں نظر آتی چلی جائیں گی، ایسی آبادیاں کہ جن کے چاروں طرف سبزہ زار محیط ہے، ان کی تر و تازگی کسی طرح ختم نہیں ہوتی۔ یہ 8 دن کا راستہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل گتھے ہوئے اشجار، باغات، بساتین، میدان اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی آبادیاں کہ جن کے چاروں طرف سبزہ زار محیط ہے، ان کی تر و تازگی کسی طرح ختم نہیں ہوتی۔ یہ 8 دن کا راستہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل گتھے ہوئے اشجار، باغات، بساتین، میدان جنہیں نہروں نے گھیر رکھا ہے، ایسی نہریں جو ہمیشہ جاری رہتی ہیں، بیچ بیچ میں انہی باغوں اور مرغزاروں کے بڑے بڑے تالاب جن میں پانی چھلکتا رہتا ہے، کھیتیاں ہیں کہ جدھر نظر اٹھاؤ لہلہاتی معلوم ہوں گی، جو دریائے سغد کے دونوں کناروں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر ان کھیتوں کے پیچھے چراگاہیں ہیں اور درمیان میں اونچے اونچے قصور، محلات، قلعے، ہر شہر اور ہر گاؤں پر آبادی کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے، اور ان کی وجہ سے علاقے کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سبز کپڑے کے ساتھ ان کی بہتی صاف شفاف نہروں کو کسی نے سی دیا ہے۔ اسی علاقے کے باشندوں کے گھروں میں اور ان کے باغات میں یہی نہریں گھومتی رہتی ہیں۔ کوئی سڑک، کوئی بازار، کوئی سمت، کوئی قصبہ اس میں ایسا نہیں ہے جس میں ان نہروں کا پانی نہ دوڑ رہا ہو اور سامنے کوئی حوض پانی سے بھرا ہوا نہ چھلک رہا ہو۔ یہی حال فرغانہ، شاش، اشروسنا اور سارے ماورا النہر کا ہے کہ گھنے درختوں سے وہ بھرا ہوا ہے، جن میں طرح طرح کے فواکہ، میوے، پھل، پھول ہیں۔ ترکستان کے پہاڑوں تک یہی حال ہے، انگور، اخروٹ، سیب اور دوسرے فواکہ، گلاب، بنفشہ اور طرح طرح کے پھول نظر آئیں گے۔ پھر پہاڑ کے قریب تو ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جس کا جی چاہے کھا سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے نہ ٹوکنے والا۔ میں نے ماورا النہر کے انہی پہاڑوں میں دیکھا کہ پستے کے درختوں کی وہ کثرت ہے کہ وہاں ان کی کوئی قیمت ہی نہیں، جس کا جی چاہے جتنا چاہے لے سکتا ہے۔ یہاں میں نے گلاب کے بھی طرح طرح کے پھول دیکھے ہیں جو خریف کے آخر موسم تک باقی رہتے ہیں۔ ان کی پنکھڑیوں کی بیرونی سطح کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے اور اندرونی کا کچھ اور۔ اگر بیرونی سطح سرخ ہے تو اندرونی زرد، باہر والی نیلی ہے تو اندرونی پیلی۔ سلطنت خوارزم آج کے مندرجہ ذیل ممالک پر محیط تھی: ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، افغانستان، ایران، پاکستان کا صوبہ سرحد اور بلوچستان کا کچھ حصہ۔ اتنے عظیم رقبے پر مشتمل اس مملکت میں موسم حد درجے متوافق تھا۔ سلطنت کے شمال میں موسم سرما بہت شدید ہوا کرتا تھا، پہاڑوں پر خوب برف گرتی، سردی کا یہ عالم ہوتا کہ چشمے اور دریا جم جاتے۔ ان دنوں دریائے سیہو کا کشادہ پاٹ یخ بستہ ہو کر برف کی سیل بن جاتا، مٹکوں میں بھی جمع ہوا پانی ملتا جسے آگ پر پگھلا کر استعمال کیا جاتا۔ صوبہ خوارزم میں بھی شدید سردی پڑتی تھی اور سرد و طوفانی ہوائیں ہاتھوں پیروں کو شل کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس کے برعکس دوسری جنوب میں ساحل سمندر اور بلوچستان کے صحرائی علاقے دنیا کے گرم ترین خطے شمار ہوتے تھے۔ مغرب میں ایران کا جنوبی حصہ بھی اکثر تپتے ہوئے ریگزاروں پر مشتمل تھا۔ چند جغرافیائی وضاحتیں: غوری سلطنت کے خاتمے اور ترکان قدح کی ہزیمت کے بعد ایک طرف تو خوارزمی حکومت کی سرحدیں درہ خیبر اور پشاور سے آگے نکل کر دریائے سندھ کی لہروں سے ہم آغوش ہو رہی تھی، اور دوسری طرف مشرق اور شمال مشرق میں دریائے سیہو سے متجاوز ہو کر چین کی حدود کو چھو رہی تھی۔ دریائے جیہو اور دریائے سیہو مملکت خوارزم کے زرعی معاشی نظام کے لیے بنیاد کا کام دیتے تھے۔ عظیم گلیشیروں سے نمودار ہوتے ہوئے یہ دونوں دریا شمال مغرب کی طرف بہتے چلے جاتے تھے اور ایک طویل سفر طے کرتے ہوئے بحیرہ آرال میں، جسے بحیرہ جند، بحیرہ خوارزم اور بحیرہ سرداریہ بھی کہا کرتے ہیں، جا گرتے۔ یہ دونوں دریا ایک ہی سمت میں بہتے ہوئے اپنے مابین کوئی 2500 کلومیٹر چوڑا ایک مستطیل میدان بناتے ہیں۔ اس میدان کا شمالی حصہ جو بحیرہ آرال کے ساتھ لگتا ہے ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ سرخی مائل رنگت کی زمین بڑے بڑے قطعات میں تاحال نظر پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔
کئی سو میل طویل و عریض اس ویرانے میں انسان تو کجا جنگلی جانور بھی بہت کم پائے جاتے ہیں۔ یہ عظیم صحرا قزل قم یا صحرائے جند کہلاتا ہے اور گنج اس کے مغرب میں اور بخارا و سمرقند اس کے جنوب میں واقع ہیں۔ در حقیقت سیہون و جیہون کے مابین پائے جانے والے میدان کا شمالی حصہ جس قدر غیر آباد ہے، جنوبی و مغربی حصہ اتنا ہی زرخیز اور آبادی سے معمور ہے۔